بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، خالد عمران آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی ایف پی پی کے سیگمنٹ پراپرٹی سلوشنز پر ایک دفعہ پھر. ناظرین، ہمارا آج کا ٹاپک تھوڑا سینسٹیو اس لحاظ سے ہے کہ پچھلے کافی عرصے سے جب سے ملک میں کچھ پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی ہے، پرابلمز ہیں، مسائل ہیں، لوگ بڑے ریلکٹنٹ ہیں انویسٹمنٹ کے حوالے سے، اور خاص طور پہ پراپرٹی جیسی بڑی انویسٹمنٹ کے حوالے سے. تو آج ہم نے یہ سوچا ہے کہ اس مسئلے کے اوپر بات کی جائے. اس کے لیے ہم نے اپنے ایک ایکسپرٹ ہیں پراپرٹی کے، ان کو دعوت دی ہے. میں تھوڑا سا تعارف کروا دیتا ہوں. غلام مصطفیٰ خان صاحب ہیں. مور دین 20 ایئرز ایکسپیرینس مارکیٹنگ اینڈ سیلز کا. اس کے علاوہ 5 سال سے زیادہ کا ایکسپیرینس ہے ان کا پراپرٹی کے لیے فیلڈ میں. زمین.com کے کرنٹلی امپلائی ہیں. اچھا مصطفیٰ صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت مارکیٹ میں جو صورتحال چل رہی ہے، جو لوگ ریلکٹنٹ ہیں انویسٹمنٹ کے حوالے سے، خاص طور پہ پراپرٹی میں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریلکٹنٹ ہونا اس وقت ٹھیک ہے، اور مارکیٹ میں واقعی کوئی ایسے تھریٹس موجود ہیں جو لوگوں کی انویسٹمنٹ ڈوبنے کا خطرہ ہے، یا کچھ اس طرح کی چیزیں موجود ہیں مارکیٹ میں؟ جی بالکل ایسی بات ٹھیک ہے کہ ملک کے جو حالات ہیں نا، اس کے مطابق تو سارے ایسے ہی بندے کر رہے ہیں کہ بزنس میں انویسٹمنٹ کرنے سے ہچکچا رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کچھ پروجیکٹ ایسے بھی ہیں جس کے اندر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ سیف اینڈ سیکیور ہے. تو آپ کیا سمجھتے کسی بھی بندے کو، نئے بندے کو، اگر وہ پراپرٹی میں اس وقت انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے تو کون کون سے پیرامیٹرز ایسے ہیں جن کے اوپر دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے، اور وہ چیزیں ساری انشور کرنے کے بعد انویسٹمنٹ کرنی چاہیے؟ اس میں 4 سے 5 چیزیں جو سی ہیں نا وہ دیکھی جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لیگل ڈاکومنٹیشن، اس جو پراپرٹی ہے، جو پروجیکٹ ہے اس کی لیگل ڈاکومنٹیشن کیسی ہے، تاکہ اس میں دیکھا جائے کہ جو بندہ پرچیز کر رہا ہے اس کے لیے کوئی مسئلے مسائل تو نہیں آ رہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 کہ جو ڈیولپر ہے اس کی کریڈیبلٹی، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کی ہسٹری وہ کیسی ہے. ٹھیک ہے. جو بنانے والا بندہ ہے، جو اس پروجیکٹ کو بنا رہا ہے، ڈیولپر جو ہے، وہ کتنا کریڈیبل ہے مارکیٹ میں، اور اس کی ہسٹری کیا ہے، اس نے پہلے کتنے پروجیکٹس بنائے ہوئے ہیں اور کتنے سکسیسفل ہوئے ہیں. اور پھر اس پروجیکٹ کو جو مارکیٹنگ کر رہی ہے کمپنی، پھر اس کی وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس لحاظ سے چل رہی ہے، اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے اس کی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جو کمپنی مارکیٹ کر رہی ہے اس کی کریڈیبلٹی بھی دیکھنی ہے. اور اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ 2-3 چیزیں یہی ہیں کہ لوکیشن اچھی ہونی چاہیے. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ انویسٹمنٹ جس پوائنٹ دے رہے ہیں اس کی میں سہولیات کیسی ہیں، تاکہ جو بھی بندہ انویسٹمنٹ کرتا ہے اس کو اس کا جو انکم ہے، ریٹرن آف انکم جیسی ہے، وہ اچھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اگر ہم اسے تھوڑا سم اپ کریں تو ہمیں 4 یا 5 چیزیں جو آپ نے گنوائی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو بنانے والا بندہ ہے، جو ڈیولپر، اس کی ہسٹری کیسی ہے، وہ کتنا کریڈیبل ہے مارکیٹ میں. نمبر 2 جو کمپنی اس کو مارکیٹ کر رہی ہے اس پروجیکٹ کو، اس کی اپنی کریڈیبلٹی کیسی ہے. کیونکہ جو بڑی کمپنیز ہیں جو ہم نے بھی دیکھا ہے، وہ جو کمپیریٹیولی کم کریڈیبل پروجیکٹ ہوتا ہے اس میں ہاتھ نہیں ڈالتی. بالکل ایسے. تیسری چیز ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہے آپ کی. آپ اگر پیسے لگا رہے ہیں تو کتنے عرصے میں وہ واپس آ رہے ہیں، اور کتنا اچھا ریٹرن اس پہ آپ کو مل رہا ہے. اس کے علاوہ پروجیکٹ کی جو لوکیشن ہے وہ کیسی ہے، اچھی ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ کہ یہ بھی ہمیں انشور کرنا چاہیے کسی پروجیکٹ میں انویسٹ کرتے ہوئے کہ اس کی لیگل ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ ہے. جی بالکل. بہت شکریہ جی. اچھا دوسرا سر مجھے یہ بتائیے گا، آپ سمجھتے ہیں ایز اے پراپرٹی ایکسپرٹ کہ اس وقت ہماری سراؤنڈنگ میں، گجرانوالہ میں، سیالکوٹ میں، ڈسکا میں، ہمارے قریب کے ایریاز میں کوئی پروجیکٹس ایسے ہیں جو ان ساری پیرامیٹرز کے اوپر پورے اتر رہے ہیں، جن پہ ہم آنکھیں بند کر کے بلیو کر سکتے ہیں؟ جی میرے جو ان دنوں میں سرچ کی ہے نا، اس میں 2 پروجیکٹ آ رہے ہیں جو زمین.com کر رہے ہیں ان کو. ٹھیک ہے. اچھا، ان کو زمین.com مارکیٹ کر رہی ہے. جی جی ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ہے ایک ایسے ٹاور جو ایسے ہمیشہ بنا رہے ہیں، ایسے ہمیشہ اس کے ڈیولپر ہیں. یہ وہی سیاسی شخصیت گجرانوالہ کی بڑی مشہور. ٹھیک ہے. اور ان کی ہسٹری بھی اچھی ہے، اور ان کی ورتھ بھی ہے، اور ان کی وہ جو ہسٹری پیچھے کہ بیک گراؤنڈ وہ بھی بہترین ہے، اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ رچنا پرل ہوٹل ہے، وہ بہترین، وہ بھی انویسٹمنٹ کے حوالے سے اس دور کے وہ بھی بہترین ہے. اچھا رچنا پرل کا میں تھوڑا انٹرپٹ کروں گا. رچنا پرل تو آلریڈی ایک بنا ہوا پروجیکٹ ہے، تو اس میں کیا آفر کر رہی ہے زمین.com؟ ہاں، اس میں یہ ہے کہ آپ نے ہوٹل رومز ہیں اس کے اندر نا، جی انہوں نے یہ آپشن دی ہوئی ہے کہ ہوٹل روم پہ جو بندہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے، جو ملک کے حالات ہیں نا اس وقت، کیونکہ سب سے مین معاملہ تو بندے کا آ رہا ہے کچن کا، کہ وہ کچن چلنا چاہیے. ٹھیک ہے. جو یہ رچنا پرل ہوٹل ہے نا، یہ سب سے بہترین انویسٹمنٹ اس لحاظ سے یہ ہے کہ آپ نے جو بھی انویسٹمنٹ کرنی ہے نا، آپ نے نیکسٹ ٹائم اس کو نیکسٹ منتھ میں آپ کو اس کا رینٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، رچنا پرل میں اگر کوئی بندہ اس وقت انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو نیکسٹ منتھ سے اس کا ریٹرن آنا شروع ہو جاتا ہے، مطلب اس کو رینٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیے گا کہ یہ کتنا بڑا پروجیکٹ ہے، اس میں کون کون سے فلورز جو ہیں
وہ اویلیبل ہیں لوگوں کو مطلب پرچیز کرنے کے لیے، اور رینٹ کی کیا کنڈیشنز ہیں، کس طرح سے آنا شروع ہو جاتا ہے، یہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیے گا چیزیں پلیز۔ جو رچنا پرل ہوٹل ہے نا، یہ ہے پنڈی بائی پاس سے آپ نے شہر کی طرف نیچے اترنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے لیفٹ سائڈ پہ آئے گا رچنا پرل ہوٹل۔ مطلب اگر ہم شہر سے آ رہے ہیں، کینٹ کی طرف جا رہے ہیں تو ہماری رائٹ سائڈ پہ آئے گا، اور اگر کینٹ کی طرف سے شہر جا رہے ہیں تو پل اترنے کے بعد لیفٹ سائڈ پہ آئے گا۔ مین جی ٹی روڈ کے اوپر اس کی لوکیشن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لوکیشن والا جو آپ کا ایک پیرامیٹر تھا وہ تو یہاں پہ پورا ہو گیا کہ لوکیشن بڑی زبردست ہے، اس کی بالکل مین کے اوپر ہے۔ بالکل۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر ہوٹل رومز ہیں، ٹھیک ہے، 2 آپشن ہے اس کے اندر، ایک انسٹالمنٹ پر اور کیش پر، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو بندہ کہتا ہے نا کہ مجھے جلد ہی جلد جو تھا میرا جو ریٹرن آنا شروع ہو جائے، اس کے لیے تو یہ رومز بہترین ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس 48 رومز ہیں، ٹھیک ہے، اور 6 بھی انہوں نے گراؤنڈ فلور پہ شاپس دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہوٹل روم کا جو ہے نا منیمم وہ ہے 40 لاکھ سے لے کے جو میکسیمم ہے وہ 1 کروڑ روپے تک ہے۔ اچھا، مجھے نا تھوڑا سا غلام مصطفیٰ صاحب اس میں تھوڑا کلیئر ہونا چاہ رہا ہوں، میں ایز اے اینڈ یوزر میں سامنے آپ کے بیٹھا ہوں، میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں، تو آپ یہ آفر ہمیں دے رہے ہیں جی کہ ہم رچنا پرل ہوٹل کا ایک روم جو ہے اس کو پرچیز کر لیں، جی ٹھیک ہے، وہ ہماری ملکیت ہو جائے گا اور اس پہ ہمیں رینٹ آنا شروع ہو جائے گا، یا کوئی ایک آفس ہم پرچیز کر لیں انسٹالمنٹ پہ، یا سارا کیس؟ نہیں، انسٹالمنٹ کے اوپر جو ہے نا اس کے میں آپ کو رینٹ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں 2 کنڈیشنز ہیں کہ ایک آپ کہتے ہیں کہ مجھے نیکسٹ منتھ ہی ریونیو آنا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ آپ نے پرچیز کرنا، انویسٹمنٹ کرنی ہے 40 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ روپے تک۔ مطلب یہ کہ ہم اگر 40 لاکھ روپے آج ایک بندہ انویسٹ کر رہا ہے، ایک روم خرید رہا ہے، ہم ایک جنرل بات کرتے ہیں، تو کل سے اس روم میں جتنے بھی گیسٹ آ کے ٹھہرنے شروع ہوں گے ان کا رینٹ سارے کا سارا اس بندے کو آنا شروع ہو جائے گا جو انویسٹر ہے؟ اس میں یہ ہے نا کہ ایک روم آپ لے رہے ہیں 40 لاکھ روپے کا، ٹھیک ہے، ہوٹل کیا کہتا ہے کہ آپ روم سے خریدیں اور نیکسٹ ہی اسی دن آپ نے ان کو رینٹ پہ دے دینا ہے ہوٹل والے کو، ہوٹل کو، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ ہوٹل والے میں یہ ہے کہ آپ کو اس کو 26,500 روپے پر منتھ کرایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ اس میں کوئی کسٹمر آ کے ٹھہر رہا ہے، مہمان یا نہیں ٹھہر رہا ہے، وہ ان کی سردرد ہے، مطلب یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ایک بالکل کنفرم انکم کا ذریعہ ہے۔ ہم آج 40 50 60 لاکھ روپیہ لگا رہے ہیں تو وہاں پہ ایک کمرہ ہمارے نام پہ ہو رہا ہے، ہم وہ خرید رہے ہیں اور کل کو ہمیں اس کا رینٹ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں مجھے ایک چیز اور کلیئر کیجیے گا، ایک بڑا جنرل متھ ہے ہماری سوسائٹی میں ہائی رائز بلڈنگ کے بارے میں، ہم ہوٹل کے کمرے کی بات کرتے ہیں رچنا پرل کی، فرض کریں 3rd فلور پہ وہ کمرہ ہے جو میں نے خریدا ہے، اب اس کے نیچے ایک اور کمرہ ہے، اس کے نیچے ایک اور کمرہ ہے، پھر گراؤنڈ فلور ہے، کل کو خدا نہ خواستہ کسی قسم کا کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے، ہم ایک جنرل بات کرتے ہیں جی، کچھ ڈیمولش ہو جاتا ہے سارا کچھ وہاں پہ، تو میرے پاس کیا چیز ہے؟ صرف وہ ایک کمرہ تھا جو ہوا میں تھا، میری انویسٹمنٹ کہاں پہ گئی؟ سر اس میں نے آپ کو پہلے سٹارٹ میں بھی کہا تھا کہ لیگل ڈاکومنٹیشن جو ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے سر، وہ اس جگہ پہ وہ کام آئے گی آپ کو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ڈیمولش ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ، اس میں یہ ہے کہ جو ہسٹری میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ ڈیولپر کی ہسٹری ہونی چاہیے، اس کی ورتھ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، وہ اس لحاظ سے آپ کو اس چیز میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی۔ نہیں، اس میں غلام مصطفیٰ صاحب میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں، میں اس وقت ایک کسٹمر کے طور پہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے یہ بتا دیں 3rd فلور کے اوپر میں نے 12x12 کا ایک کمرہ خرید لیا، ٹھیک ہے، اس کمرے کی جو زمین ہے وہ کتنی ہے جو میرے نام ہوئی ہے؟ کیونکہ اس کے نیچے تو 4 کمرے اور ہیں، اسی زمین میں 12x12 کی ڈائمنشن میں 4 کمرے اوپر نیچے بنے ہوئے ہیں سارے، ٹھیک ہے، تو لینڈ تو میرے نام پہ نہیں ہوئی، وہ صرف ایک کمرہ ہے، وہ کمرہ کل کو اس کی کیا حیثیت ہے پیسے کے طور پہ کہ میرا پیسہ کتنا سیف ہے وہاں پہ؟ سر اس میں یہ چیز ہے کہ یہ آپ کو پوزیشن میں نہیں ملے گا، یہ لیز ایگریمنٹ ہے، یہ لیز ایگریمنٹ ہے آپ کی انویسٹمنٹ کے لیے، منیمم جو ہے نا 6 سال کے لیے، ٹھیک۔ یہ ایک اہم بات تھی جو آپ نے ابھی بتائی ہے کہ یہ ایک لیز ایگریمنٹ ہے، میں وہ خرید نہیں رہا اصل میں، یہ کم از کم 6 سال کے لیے ایک لیز ایگریمنٹ میرا بن رہا ہے، اتنے پیسے میں انویسٹ کر رہا ہوں، اس کے اگینسٹ مجھے اتنی یہاں سے انکم آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک یہ چیز ہے کہ آپ کو جو ہے نا یہ رینٹ مل رہا ہے ہر منتھ، مطلب کہ رچنا والوں نے آپ کو 12 چیک پورے سال کے ایڈوانس میں دے دینے، یہ ہماری ایک مطلب شیورٹی ہو جائے گی کہ ہمیں وہ ملنا ہی ملنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا چیز یہ ہے کہ 30 نائٹس آپ کو فری بھی ملتی ہیں، کہ آپ کا کوئی بھی کلائنٹ کوئی بھی دوست بیرون ملک سے آتا ہے یا بیرون شہر سے آتا ہے، آپ اس کو رہنے کے لیے وہاں ہوٹل میں جگہ دے سکتے ہیں 30 ڈیز کے لیے 1 سال میں۔ اچھا، اس میں میرے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ 30 ڈیز یا 30 نائٹس جو ہیں وہ الگ سے میں کسی اور کو رینٹ پہ دے سکتا ہوں؟ اس میں ہوٹل کو اعتراض تو نہیں ہے کوئی؟ نہیں، رینٹ پہ نہیں دے سکتے، آپ اپنے استعمال میں رکھ سکتا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ جس میں ہاں،
اور دوسرا یہ ہے کہ 3 سال کے بعد 20% آپ کا رینٹ بھی بڑھ جائے گا. ہر 3 سال بعد 20% انکریز آئے گا رینٹ میں. ٹھیک ہے. اور پھر یہاں مین چیز یہ آئے گی, آپ مجھے پوچھیں کہ 40 لاکھ تو میں نے لگا دیا ہے, اب میرا 40 لاکھ تو وہیں کا وہیں ہے, لیکن وہ بھی نہیں ہے. 40 لاکھ روپے جو ہے نا آپ کا ہر ایئر آپ کا 10% وہ بھی گروتھ کر رہا ہے. اچھا, یہ اب میں دوبارہ سے, کیونکہ بڑا کنفیوز ہو گیا ہوں میں, 40 لاکھ روپے لگانے جا رہا ہوں میں. پہلی بات یہ ہے کہ میں نے 40 لاکھ روپیہ لگایا, ایک کمرہ مجھے لیز پہ ملا فار نیکسٹ 6 ایئرس, 6 سالوں کے لیے. اس پہ مجھے ہر مہینے رینٹ بھی آ رہا ہے, اور میرے 40 لاکھ, اچھا اس رینٹ کو 20% انکریز ہو رہا ہے ہر 3 سال بعد, اور میرا جو 40 لاکھ روپیہ وہاں پہ پڑا ہوا ہے ایکچوئل, وہ بھی انکریز ہو رہا ہے ہر 3 سال بعد, ہر سال کتنے 10% وہ 10% وہ بھی انکریز ہو رہا ہے. تو یہ ایک ایسا آپشن ہے جو مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ ایک تو آپ کا پیسہ بڑا سیف ہے, پرووائڈیڈ کہ آپ کی لیگل ڈاکومنٹیشن پوری ہوتی ہے, اس میں ہم ابھی آ جاتے ہیں. ایک تو پیسہ آپ کا سیف ہے, دوسرا آپ کہتے ہیں میں کسی بھی بزنس میں یہ پیسہ لگاؤں گا تو مجھے گروتھ ملے گی اس پیسے میں, وہ گروتھ بھی آپ کو ڈیفینیٹلی ساتھ مل رہی ہے, اور آپ کو منتھلی رینٹ بھی آ رہا ہے. اب اس کی لیگل ڈاکومنٹیشن پہ تھوڑا سا ہم آ جاتے ہیں, اس کے بعد ہم پھر ڈسکس کریں گے ان کے آفیسز کا جو پیٹرن ہے. لیگل ڈاکومنٹیشن میں زمین کا کیا رول ہے؟ نمبر 1, کیا زمین ایز اے وٹنس اس شامل ہے ڈاکومنٹیشن میں, یا یہ جو ڈاکومنٹیشن ہے لیگل یہ ساری کی ساری ہمارا جو رچنا پل کے اونرز ہیں وہ اور اینڈ یوزر ان کے درمیان ہوگی؟ ہاں جی, اس میں جو سنا یہ تھرڈ پارٹی کر رہی ہے زمین.com. ٹھیک ہے. یہ آپ کا اور جو آپ اینڈ یوزر ہیں اور جو ڈیولپر ہیں ان کے درمیان ایگریمنٹ کروائیں گے. ٹھیک ہے. اور لیگل ڈاکومنٹ یہ ہے کہ 1200 والا اسٹام ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اس کو چاہتے ہیں کہ رجسٹرار کے اندر اس میں رجسٹر بھی کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. رجسٹر آفس میں رجسٹر ہو جائے گا وہ. ہاں جی, اور کہہ لیں کہ پیورٹی میں آپ کا جو پیمنٹ ہے نا وہ سیکیور ہے. ٹھیک ہے, وہ پیمنٹ بھی ہماری سیکیور ہے. اب مجھے تھوڑا سا بتائیے گا, کیونکہ میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں فیوچر پراپرٹیز پرائیویٹ لمیٹڈ کو, تو ہمارے جو کسٹمرز اس پروجیکٹ میں انٹرسٹ ہوگا ڈیولپ ان کا, ابھی ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں مزید بات کریں گے, اس کے کچھ اور چیزیں ڈسکس کریں گے اس پروجیکٹ کی تفصیلات جو ہے. ابھی میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اگر کسی کسٹمر کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے تو وہ ڈائریکٹلی زمین کے پاس جانے کی بجائے یا ڈائریکٹلی اس انویسٹر یا آپ کے جو ڈیولپر ہیں ان کے پاس جانے کے بجائے ہمارے تھرو وہ کیوں پرچیز کرے؟ یہ اس میں ایک چیز بہترین ہے آپ لوگوں کے لیے کہ کوئی بھی ہمارا جو رجسٹرڈ ایفیلیٹ ہے جسے ہم ڈیلر کہتے ہیں, اگر اس کے تھرو کوئی بھی کلائنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو 10% ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. اچھا, اس پروجیکٹ کے اوپر 10%؟ جی. ناظرین, غلام مصطفیٰ صاحب سے بہت ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوئی چیزوں کے بارے میں, بڑے سارے سوال ابھی بھی تشنا ہیں. ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کوشش کریں گے کہ اس ٹاپک کو کور کریں. اس پروجیکٹ کے ریفرنس سے جو سوال باقی ہیں ہمارے ذہن میں اور آ رہے ہیں وہ ہم ان سے پوچھیں. اگر اس دوران آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو اسکرین پہ دیے ہوئے نمبرز پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں, ہم ہر طرح سے آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں یہاں پہ. لاسٹ بات یہی ہے کہ فیوچر پراپرٹیز پرائیویٹ لمیٹڈ کے تھرو اگر آپ کیوری جنریٹ کرواتے ہیں تو ان پروجیکٹس کے اوپر جن کو زمین.com ڈیل کر رہا ہے, جو مارکیٹ کر رہا ہے, آپ کو سرٹن اماؤنٹ آف جو ڈسکاؤنٹ ہے وہ آفر کیا جاتا ہے. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آ رہا ہوگا, اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم اس کے جو باقی سوال ہیں اس پروجیکٹ کے ریفرنس سے وہ غلام مصطفیٰ صاحب سے کریں گے. اللہ حافظ.